إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا أعمالنا واجعلنا مخلصين لك غير مشركين ومتبعين لرسولك غير مبتدعين يا رب العالمين. حضرات اخواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد الحمد و صلاۃ ہمارا آج کا موضوع ہے سب سے پہلے تفسیر کا جو سورہ نساء کی جن آیات کی گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے تفسیر کی گئی تھی ان میں نفس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کہا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو شخص اپنے نفس کو خواہشات نفس کو قابو میں رکھے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اللہ پورا کرنے کی توفیق دے کہ آج یعنی برود چہارشنبہ اور ہے کیا چہارم ہی ماہ محرم. تو آج کا ہمارا موضوع ہے نفس انسانی اور اس کی قسمیں یا اقسام. نفس انسانی نفس مطمئنہ جو اہل ایمان اور صالحین کا نفس ہے، اور پھر نفس امارہ جو شر کا حکم دیتا ہے، اور نفس لوامہ جو دونوں کے درمیان. تو یہ تینوں جو انسانی نفس کی قسمیں ہیں یا طبیعتیں ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عموماً طبیعتیں، ان تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے اور اسی طریقے سے نفس امارہ کیا ہے اور نفس لوامہ کیا ہے. ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. سب سے پہلے نفس مطمئنہ، اور اسی لقب سے بلا کر فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں مومن کی روح قبض کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر کیا ہے. کیونکہ جو ہی جان کرنے کا ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے لمبی اور بابرکت و صحت مند عمر کے بعد جہاں خاتمہ بالخیر کرے اس کو آسان کرے، اور نفس مطمئنہ ہی ہمیں نصیب ہو کہ جنت میں بھی اطمینان سے داخل ہوں اور گھبراہٹ کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں. تو اس وقت چونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے یا صالح کام کیے ہوتے ہیں جس نے دنیا میں، تو اسے اب موت کے بعد والے جو مراحل ہیں جنت کی نعمتیں ان کا شعور ہونے لگتا ہے. تو لہذا وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ کب مجھے دنیا کے رذالت سے نجات ملے اور موت کا گیٹ کھلے، دروازہ کھلے، صدر دروازہ، اور میں جنت میں پہنچ جاؤں. بہت سے نصوص کی دلیلیں ہیں. تو اس وجہ سے اس کا نفس جو ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے، دل بہت مطمئن ہوتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ جسم بہت نرم اور گداز ہوتا ہے، تو لہذا بے چین ہوتی ہے اس کی روح نکل کر جنت میں جانے کے لیے۔ تو جب ملک الموت کے حکم سے وہ روح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ملک الموت اپنی ٹیم کے ذریعے اس روح کو نکالتے ہیں تو اس طریقے سے جسم سے باہر آ جاتی ہے جیسے آٹے کے اندر سے باہر، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ، جو اہل ایمان اور صالحین کا نفس ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نفس سے کس کا؟ کفار کا، نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا رہا، تو جب ڈراؤنی صورتیں روح قبض کرنے والے ملائکے کی دیکھتا ہے، تو جس طرح مومن کے لیے جنت کی نوید روح قبض ہوتے ہی اسے مل جاتی ہے اور خوش ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تو ایسے ہی کافر یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان یا نماز چھوڑ لوگوں کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ اسے کھینچتے ہیں اور روح نکلنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ملائکہ اسے کھینچتے ہیں جیسے سفود اونی کمبل بھیگا ہوا کانٹوں کے اوپر ڈالا ہوا ہو، تو اسے کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ اونی کمبل بھیگا ہوا کتنا بارا اور کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کانٹوں کے ساتھ چپک جاتا نہیں، تار دار دانا بانا علیحدہ ہو جائے کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اس طرح کافر اور اللہ کے نافرمان بندے کی جسم فَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نجات دے اور ہمارے تمام احباب التعلقین اور تمام مومنوں کو، تو جسم بری طرح تار تار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو بہت سے مراحل بعض لوگوں نے مشاہدے کیے ہیں اور بعض تصویروں کو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور ہمیں موقع ملا کہ بسا اوقات بعض مسلمانوں کی لاشیں یا جسم چھنی ہوتا ہے، جب تلوار یا گولی لگے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہاں سے اس طرح کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، ہونٹوں پر مسکراہٹ، چہرہ کے اندر ایک چہرے پر انتہائی معصومیت کی رونق، اور آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایسے لگ رہی ہیں جیسے کسی چیز کی چاک میں اڑنا چاہتے ہوں، لپکنا چاہتے ہوں۔ اس کے برعکس عام گداز اور آرام دہ بستر پر اللہ کے نافرمان یا بعض آپ دیکھیں گے کفار مرے ہوئے، ایک تو بدبو اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ گھبراہٹ کے آثار ہونٹوں پر چہرے پر نظر آتے ہیں، ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس طرح کی تصویریں گوگل میں کلک کر کے آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور بلکہ بہت سے غیر مسلموں سے اس سلسلے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم واضح فرق پاتے ہیں ایک اس مسلمان کی موت کے اندر جو واقعی صحیح معنی میں مسلمان ہو، 100 مسلات کا پابند ہو، اور ان لوگوں کی موت یعنی نعش کو جب ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان نہیں یا یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، فَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اے رب الہ ہمیں کام کے مسلمان بنا۔ تو میرے بھائیوں، نفس انسانی کی 3 قسمیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم نفس انسانی کی 3 قسمیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ان لوگوں کے ساتھ سے معذرت کے ساتھ جو پاکستان میں یا اور کہیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کو میکسلر کو شروع میں کھولنا بھول گیا، تو باقی القلم میں یہ درس شروع سے پوسٹ ہو جائے گا، وہاں آپ سماعت فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں کہ آج کا ہمارا موضوع جس کو شروع ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں غالباً، کہ انسانی نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ، اور تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔
سب سے پہلے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ جب ایک مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس خطاب سے اسے پکارا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کے پاس واپس لوٹا۔ یہ آیت بہت سی باتوں کی دلیل ہے کہ روح آپ کے رب کے پاس سے آئی ہے، وہیں واپس لوٹ کر چلی جاتی ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ جسم مٹی سے بنا ہے تو فنا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور مزید آپ جاننا چاہیں تو تفسیر پڑھیے سورہ یاسین کے آخر میں ان آیات کی جس میں ایک مرد مومن کا ذکر ہے۔ کیا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَىٰ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَخْشَوْنَ وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ آج تک کہا کہ شہر کے اطراف و اکناف سے ایک مرد حبیب النجار، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، دوڑتے ہوئے آیا اور اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے یہ 3 نبی ہیں، ان کو فالو کرو، ان کی بات مانو، کیونکہ ان کی قوم کی طرف اللہ نے ایک نبی بھیجا، کہا ایک ہی کی کیسے بات ہم مان لیں۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی، دوسرے نبی کو بھیجا، کہا نہیں کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ 3 نبی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بھیجے اور تینوں نے آ کر شہر کا جو چوراہا تھا اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اس خطے میں جہاں کا یہ واقعہ ہے وہاں اکثر شہروں میں جس طرح آج کل آپ کے ایڈیٹوریم بنے ہوتے ہیں پتھر کے، اس طریقے سے مدرج اور ایڈیٹوریم بنے ہوئے ہیں، غالباً ہو سکتا ہے ایسا ہی کہیں ہو۔ تو شہر کے درمیان میں حاکم وقت اور وہ کفار تھے جن کی طرف انہیں کی بستی میں سے ان 3 نبیوں کو بھیجا گیا تھا جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں کیا۔ اب کیا ہوا کہ قوم کی ساری خواہشیں بلکہ ساری درخواستیں اللہ نے قبول کی۔ کہ ایک نبی کو کیسے مانے، دوسرا ہونا چاہیے، دوسرا ہے کہا نہیں، 2 پر بھی ہمیں اعتبار نہیں، متفق ہو سکتے ہیں جھوٹ پر، تیسرا ہے، تیسرا نبی اللہ نے بعد میں بھیجا، کہا ہمیں تو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کے بندے کی چھٹی سے جاگی جو شہر سے دور کہیں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، جسے مفسرین نے حبیب النجار کا نام دیا ہے۔ تو یہ اس شخص کو جب پتا چلا، انہوں نے کہا کہ قوم کا بیڑا غرق، جب اللہ تعالیٰ کے مطالبے اللہ سے کرتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے، پھر اللہ کی نہ مانی جائے تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا، تو قوم پر عذاب نہ کہیں آئے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة وجاء رجل من اقصى المدينة وجاء رجل يسعى من اقصى المدينة، اور ایک آدمی شہر کے اطراف اکناف سے دوڑتے ہوئے آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلون، اے میری قوم کے لوگوں ان نبیوں کی بات مان دو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ سننا تھا کہ کہا اچھا اس کا مطلب تم مان چکے ہو، سنگ باری کر کے پتھروں کے ذریعے اس کو سنگسار کر دیا، ختم کر دیا۔ عام لوگوں کی نظر میں بندہ بری طرح مارا گیا، جان بچا لینی چاہیے تھی، یہ عموماً ایک دنیاوی تصور ہے لوگوں کا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس بندے کی جو ہی وہ قبض ہونے کا وقت وہ قبض ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات جنت کے اس کے لیے رکھے تھے ان کا مشاہدہ کیا۔ اس کا گواہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی خواب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ کہتا ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون، افسوس کہ میری قوم کو کوئی یہ میسج، یہ پیغام دے دے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، افسوس کہ میری قوم کو یہ علم ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کتنی بخشش سے مجھے میرے رب نے نوازا ہے اور کتنی عزت افزائی اور عزت کا مقام میرے رب نے مجھے دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کی دعائی ہے کہ اس آدمی کو بغیر لوگوں کی نظروں میں مار ڈالا گیا،
دفعہ، بلکہ پتھروں کے ذریعے حاکم وقت کے حکم سے تمام لوگوں نے مار ڈالا، لیکن روح اس کی نکلتے ہی کہاں پہنچی؟ جنت میں، کیونکہ بندہ شہید تھا۔ اور اللہ نے ترجمانی کی کہ جب جنت کی نعمتیں اس بندے کو، اس نفس مطمئن کو جو رسولوں پر واحد آدمی ایمان لایا ملی، تو اسے وہاں بھی قوم کا غم کھایا جا رہا تھا، کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا کہ مجھے کیا انعام ملا ہے، تو سب کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ چونکہ معتبر ایمان بالغیب ہوتا ہے، تو لہذا سب کوئی دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی کام کا نہیں، تو اللہ کی طرف سے آگ اور پتھروں کی بارش ہوئی، جس میں یہ نبی تو بچ کر اور یہ شخص جو ہے جنت میں گئے، کیونکہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، لیکن یہ لوگ بالکل راک کا ڈیر ہو گئے۔ تفصیلاً سورہ یاسین کی آیات کی تفسیرات پڑھیے تو یہ واقعہ پورا کا پورا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، جس کی طرف میں نے ایک بس سورہ نازعات کی آیت کے ایک لفظ کی وضاحت کے لیے اشارہ کیا ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ جہاں تک نفس امارہ بالسوء کا تعلق ہے، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا آیت نمبر 53 میں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں کوئی اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بالکل دھلا ہوا یا بری نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس انسانی برائی کا حکم دینے والا، برائی کی طرف کھینچنے والا، کھینچتا ہے۔ الا ما رحم ربی، الا یہ کہ جس نفس پر اللہ کا رحم ہو، جیسے انبیاء کا نفس تھا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر بھی رحم کرے۔ جہاں تک نفس لوامہ کا تعلق ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 1 میں کیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، خبردار لوگ جو جیسا سمجھتے ہیں ویسا نہیں، مجھے قسم ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن کی ہولناکی اور عظمت کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اسی طریقے سے مجھے قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ، اور ہر انسان کے اندر تقریباً یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی میں کسی کا غلبہ، کسی پر کسی کا غلبہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ آدمی کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، اچھا کام کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ نفس لوامہ، نفس امارہ یہ کہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، کبھی آدمی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر آدمی کوشش کرے گا اچھائی کی طرف جانے کی تو اللہ اس کے لیے اچھائی کا راستہ آسان کرے گا، اور اگر سب کچھ آسان ہونے کے بعد بھی برائی کی طرف کہ بابر بھائی اس کو شارم دوبارہ نیز کہ ہاں یہ ہی دن موج مستی یہی دن ہے، لہذا ہمیں سب کچھ جو ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے، تو پھر وہی شیطان کا اس طرح مرید ہوتا ہے کہ شیطان کی مہار یا نکہت اس کے ناک میں ہوتی ہے، اور شیطان اپنے پیچھے پیچھے اس طرح لے کر جاتا ہے جیسے بعض حدیث میں جس طرح گیند کہیں لڑکتی ہو یا بال۔ تو نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور ان تینوں انفس یا نفوس کا ہر انسان کو روزمرہ زندگی میں احساس ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے اور پوری توجہ ہماری طرف مبذول فرمائیے کہ کبھی انسان اپنے دل میں شر کی طرف میلان پاتا ہے تو یہی نفس کیا ہے؟ امارہ بالسوء ہے، اور کبھی انسان کا بلکہ زیادہ تر انسان کا میلان خیر کی طرف ہوتا ہے، خیر کو پسند کرتا ہے، یہی نفس مطمئنہ ہے۔ اور جہاں تک اس کے بعد نفس لوامہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے برائی ہو اس کے بعد اس پر پچھتاوا ہو تو توبہ کرے، یعنی ملامت کرنے والا غلطی پر انسان کو ملامت کرے۔ اگر کہ بعد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نفس لوامہ 2 نفسوں کے درمیان میں ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو اچھائی کرنے پر بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ کیا زندگی بھر امانت داری کرتے رہے اور 2 ٹائم کی روٹی اور کرایہ کے گھر میں اور روکھا سوکھا کھا کر اور معمولی کپڑے پہن کر پوری زندگی گزر گئی، اور ہمارے ساتھی فلاں تھے جنہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ہائی فائی بنگلوں اور کوٹھی میں رہ رہے ہیں اور بے حساب خورد و نوش،
اور دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عقل مند کو ہمیشہ ملامت برائی کے برے عمل پر ہوتی ہے، جب برا عمل ہو جائے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ بہت کم شیطان تباہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھائی کریں اور ان کا نفس اس پر انہیں ملامت کرے۔ تو الغرض نفس لوامہ انسان کی وہ فطرت ہے جو انسان کو غلطی پر تنبیہ کرتی ہے، یہ فطرت، اور ندام کے نتیجے میں آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا یہاں سورہ نازعات میں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ نفس مطمئنہ کا ٹھکانہ، یا ملامت کے بعد آدمی توبہ ہو جائے، نفس مطمئنہ جسے نصیب ہو اسی پر اس کی وفات ہو۔ اور کسی نے سوال کیا ہے غالباً القلم میں کہ خاتمہ بالخیر کی کیا نشانیاں؟ خاتمہ بالخیر کی نشانی میں سے ایک یہ کہ وفات کے وقت نفس مطمئن ہو، پسینے یعنی پیشانی کا پسینہ وغیرہ، اعضاء کا نرم ہونا، یہ تمام ان باتوں کی نشانی ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے نفس مطمئنہ کا، ملائکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے ہیں تو واضح انسان کو اس کے آثار نظر آتے ہیں، جیسے کہ میں نے آج کے درس کے شروع میں ذکر کیا، اور جنت کی بشارت سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور بہت اطمینان سے اس کی روح کو ریشمی حلے میں لپیٹ کر اللہ رب العالمین کے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ درس کے اللہ رب العالمین کے حضور ملائکہ اسے پیش کرتے ہیں، اور پھر راستے میں جہاں کہیں سے بھی یہ روح گزرتی ہے وہاں پر ملائکہ اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی اچھی گزری اور پھر تمہیں مبارک ہو کہ تم دنیا میں اچھے اعمال کیے اور اللہ رب العالمین کے حضور تم کیا ہو، اب حاضر ہو رہے ہو۔ جیسا کہ تفصیل ذکر ہے حضرت البراء بن عازب کی حدیث بھی کافی طویل حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تقریروں میں سے ایک تقریر ہے جو بقیع میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے موقع پر لوگوں کے سامنے رکھی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں کہا ہے کہ جو نفس مطمئنہ سے متصف لوگ ہیں یا نفوس ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، جن لوگوں کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں اور وہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں روح قبض کرتے وقت، اور کیا کہتے ہیں کہ سلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی اور سلامتی ہی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ تمہارا ماوا اور ملجا اور تمہارا مہمان خانہ جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت کے اندر تشریف لے جائیں، داخل ہوں، اور اللہ کے فضل کے بعد تمہارے عملوں کا یہ نتیجہ ہے جو دنیا میں تم لوگوں نے عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس مومن بندے کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان مومن اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے انجام یا موت کا واقعہ مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یعنی مقبول احادیث میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. گزشتہ ہفتہ کال میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. تو اب یہ بات جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بول پڑی کہ یا رسول اللہ کہ کلنا نکرہ الموت، موت کسے پسند ہے؟ ہم سبھی تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی بھی موت کو پسند یا مرنا پسند نہیں کرتا. یہ اس وقت تک جب آدمی نے جنت کے نظارے یا جنت کی نعمتوں کی خوشبو نہ پائی ہو. تو ام المومنین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کا ازالہ ان الفاظ میں کیا. تو ام المومنین کے سامنے وضاحت کی کہ الامر لیس کذالک، عائشہ جو تم سمجھ رہی ہو لیس الامر کذالک، مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان، یہ فطرت ہے انسان کی، زندگی انسان کو محبوب ہے، نعمت بھی ہے، اور موت انسان کو محبوب نہیں. یہ جو ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں شرع نہیں بلکہ طبیعت، فطرت. جس طرح ایک فطرت میں ایک آدمی وطن سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو عقیدہ بنا لے وطن کی محبت کو، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن فطرتاً ایک عاطفاً اور جذباتی طور پر انسان کا لگا ہوتا ہے. اس طرح فطرتاً انسان کیا کرتا ہے؟ موت کو ناپسند کرتا ہے طبیعتاً، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس لیے دعا وغیرہ نہیں کرتا، عبادتاً تعبداً اسے قبول کرتا ہے. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنُ إِذَا بُشِّرَ بِمَا يُبَشَّرُ بِهِ عِندَ الْمَوْتِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ. لیکن مومن کو موت کے وقت جب بشارت ملتی ہے تو مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی چاہت مومن کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو لہذا روح قبض ہونا مومن کی آسان ہو جاتی ہے. اور کافر کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ موت آئی ہے وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، چونکہ موت کے بعد اپنے انجام کو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس عذاب سے اسے گزرنا پڑے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی لقاء کو، ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح بھاگنے لگتی ہے اور جسم میں منتشر ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی ينتظر روح منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. تو پھر اس بندے کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے جس طریقے سے بھیگا ہوا اونی کمبل کانٹوں کے اوپر ڈالا ہوا ہو. اور جب ایسا ہو تو یعنی یہ کپڑا یا یہ کمبل بالکل ریشہ ریشہ اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے کھینچنے کی وجہ سے اور کانٹوں میں پکڑ کی وجہ سے. کافر کی روح کو جسم سے نکلتے وقت اسی مرحلے کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور اسی میں بے نمازی لوگ بھی شامل ہیں. اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی وہ نعمتیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جنت کی نعمتوں کو دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن موت کے وقت یا موت سے قریب اللہ رب العالمین بعض اپنے اولیاء، بعض صالحین کو یعنی اپنے فضل سے اسے دکھاتا ہے، اس کا مشاہدہ کرواتا ہے یا اس کا احساس انہیں دلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں برکت دی ہوتی ہے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی فوج میں کھڑے تھے، صحابہ کے درمیان حضرت انس بن نضر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لا اجد ریح الجنہ دون احد، مجھے احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، کہا اتنی دیر تک میں اب انتظار نہیں کر سکتا کہ یہ کھجوریں کھاؤں پھر جنت میں جاؤں. وہ تھیلی جس میں کھجوریں تھی وہ دور پھینکی اور تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک ایموشنل چیز یا جذباتی یا ایک قسم کی وجدان ذوقی، بلکہ یہ وجدان حقیقی ہے
موت کے وقت جس کا مومن کو احساس ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بعض الناس قد يدرك الاخرہ وهو في الدنيا، بعض لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی نعمتوں کا احساس انہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت انس کے اسی واقعے کے اوپر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے پھر یہ اللہ کے راستے میں لڑے شہید ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جنت میں وہ نعمتیں دنیا کی کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے ایسا سوچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچائے اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں اپنے فضل سے نوازے۔ اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔